اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے، جو کہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو حق کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور جب لوگوں نے ان کی دعوت کو نہ مانا اور نعوذ باللہ انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ علیہ السلام کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کے ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، بے شک تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 111 تا 115۔ ان آیات مبارکہ میں خوان یا طعام کے لیے مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، وہ معبود برحق ہے، بے نیاز ہے، کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورۃ اخلاص۔ نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہی کو شریک کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ دراصل نصارہ بھی یہودیوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت ان میں 3 فرقے تھے، ایک کستوریا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، دوسرا یعقوبیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے، تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتے تھے۔ نزول قرآن کے وقت بھی نصارہ فرقوں میں تقسیم تھے۔ ان کا عقیدہ 3 الگ الگ اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہے اور خدا ہی بشکل مسیح دنیا میں اترا۔ دوسرے فرقے کا کہنا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے، اور تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم علیہ السلام۔ اس جماعت میں بھی 2 گروہ تھے۔ دوسرا گروہ حضرت مریم علیہ السلام کی جگہ روح القدس کو شامل کرتا تھا، غرض وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ پڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے، اور 3 خدا کہنے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ کار ساز ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام، ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ اختیار رکھتا ہو؟ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ ایسے کہنے والوں کو عذاب الہی یاد کرواتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، تم بہت بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں، اور اللہ کو شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود و نصارہ کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو توحید حق کی تعلیم دیتے رہے اور انہیں واعظ و نصیحت فرماتے رہے،
لیکن یہودیوں نے نہ صرف ان کی تکذیب کی بلکہ مسلسل اہانت بھی کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو 3 سال ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو اپنے لیے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہوئے نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ بنا دیا۔ قرآن کریم میں ہے اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھر دیے، چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل کو سولی دے دی گئی۔ تاہم وہ یہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا بلکہ ان کے لیے کسی دوسرے کو عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ اس طرح 4000 افراد نے آپ علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو۔ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتا امامہ عطا فرمایا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سد باب، امن و ایمان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب بشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے راویان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام شامل ہیں۔ ان احادیث میں آپ علیہ السلام کے نزول کی تفصیل اور جگہ کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام دمشق میں منار شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ علیہ السلام کی دعا ہی سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم علیہ السلام حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ سلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور اس وقت مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا معافیہ سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے 5 وعدے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اللہ عز و جل نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے۔ سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی بلکہ طبعی طور پر وقت مقرر پر ہوگی، اور یقیناً وہ نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ دوسرا وعدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا، یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا۔
تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اس طرح پورا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب الزامات کی تردید کر دی۔ چوتھا وعدہ آپ علیہ السلام کے تابع داروں کو آپ علیہ السلام کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھنے کا تھا، چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے اور انہی کی قومتیں دنیا میں قائم ہوئیں اور رہیں گی۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو آپ علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ حلیہ مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ متحرک اور جوش و جذبات والے تھے، ان کے بال کچھ گھنگریالے تھے، گویا شنو قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ درمیانے قد، سرخ و سفید چہرے والے تھے اور یوں لگ رہے تھے گویا غسل خانے سے نہا کر نکلے ہوں۔ اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ صحیح بخاری۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا و آخرت میں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ جب وہ اتریں گے تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا، وہ درمیانے قد کے حامل، مائل بر سرخی سفیدی بھرے جسم والے ہیں، گویا سر سے پانی ٹپک رہا ہے، اگرچہ تری نیچے تک نہیں پہنچی۔ وہ تمام امتوں کو ختم کر دیں گے حتیٰ کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا اور زمین پر ایسے خوشحالی، برکت اور امن ہوگا کہ اونٹ اور شیر، چیتے اور گائیں، بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چریں گے، بچے بچیاں سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک اللہ نے چاہا، یوں ہی ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات فرمائیں گے تو مسلمان ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفنائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ آپ علیہ السلام کو روضہ عطر میں دفنایا جائے گا جہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران کے 11ویں رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہ السلام کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے تان و تشنیع، مسیح علیہ السلام کو بطور معجزہ گویائی عطا کرنا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حوارین کی امداد، یہودیوں کا نرگہ، زندہ آسماں پر اٹھایا جانا وغیرہ۔ پھر احادیث متواتر میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، حیت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔